ایم کیو پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز سرجانی میں جناب جلسے کا انعقاد، احتجاجی جلسہ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ اس سے پہلے 2 جلسے کر چکے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایم کیو پاکستان، مصطفیٰ کمال اور ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے جلسہ کیا، اور جلسے میں کتنے آدمی تھے اس پر بھی ہم نوید زوہری صاحب سے بات کریں گے۔ لیکن جلسے میں انہوں نے جو زیادہ زور تھا ان کا، وہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن، ان کی کارکردگی، ہزاروں ارب روپیہ کہاں چلا گیا اس پر، اور سیکنڈ تھا کہ جی صوبے بننے چاہیے، اور ایم کیو حمایت کر رہی ہے ان تمام چیزوں کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حل جو ہے وہ تو نئے صوبوں میں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے 18 سال سے انہوں نے کچا چٹا کھول کر رکھ دیا۔ نوید زوہری صاحب، ایم کیو پاکستان، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور ان کے جو لوگ اس گروپ میں جو آلریڈی موجود ہیں وہی ہوتے ہیں، وہاں پر وہیں پر تھے، لیکن اس میں یہ بات ایک بڑی اہم تھی کہ جس جگہ پر وہ جلسہ کیا گیا وہاں کی تعداد کے بارے میں ظاہر متضاد آ رہا ہے۔ آپ نے بھی اگر دیکھا ہو تو آپ تو پہلے اپنا اندازہ بتائیے، کیا تعداد نظر آئی آپ کو وہاں لوگوں کی؟ علی، اس میں سے جو خوشائن بات نکلی ہے، تو پازیٹیو بات ہے، میں پہلے وہ کر لوں۔ ماضی کے پچھلے 6 مہینے کے جلسوں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں سے تعداد کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا جلسہ ان کا تھا۔ اب ایم کیو پاکستان کی صرف بات کر رہے ہیں؟ جی، نہیں آفاقی بات نہیں، میں ان کا بات کر رہا ہوں، خالی میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جلسہ اب یہ لوگ الگ الگ ہی کرتے ہیں۔ یہ ابھی میں نہ یہ جلسہ انہوں نے اس میں نہ مجھے خالد مقبول نظر آئے، نہ فاروق ستار، نہ ان کے لوگ نظر آئے۔ اس میں بھی ظاہر ہے وہی لوگ تھے، اور اس میں مصطفیٰ کمال کی پارٹی کے لوگ تھے، اور مصطفیٰ کمال کی جو پچھلے 6-7 مہینے کے شو ہیں اس میں سے یہ سب سے بڑا شو تھا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات بھی ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ جناب اس جلسے میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، اور مرد حضرات بھی تھے، تعداد کیا نظر آئی آپ؟ دیکھیں تعداد کے دعوے تو بڑے متضاد کیے گئے، لیکن یہ 2-3-4 ہزار نہیں تھے میرے لحاظ سے۔ یہ کوئی 8 سے 10 ہزار کے قریب تھے، کوئی 15-20 ہزار نہیں تھے، لیکن 8 سے 10 ہزار کے قریب لوگ تھے، جو کہ پچھلے 6 مہینے کے سال میں بھی یہ لوگ ایک جگہ اتنے لوگ نہیں جمع کر پائے تھے جو انہوں نے ایک میسو کراؤڈ تھا۔ اچھا کراؤڈ تھا، چارج کراؤڈ جاتا ہے گوز ٹو انیس قائم خانی صاحب، کیونکہ دیکھیے وہی ان تمام چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ بالکل کوئی شک نہیں اس میں۔ جو بات آئی جلسے کامیاب ہونے کے بعد، جو نیچے لوگ بات کرتے، جو مبارکباد دے رہے تھے، وہ انیس قائم خانی اور جو ان کے مقامی جو رہنما تھے ان لوگوں کو، ٹیم ہے ان کی ظاہر ہے، وہ ان کو دے رہے تھے۔ اور اس جلسے میں ایک اور جو اچھی بات ہوئی وہ میں بتا دوں آپ کو، اس جلسے میں ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالی گئی، جو عام طور پہ پچھلے کچھ مہینوں سے ایک ان کا وہ بن گیا تھا کہ اپنے جلسوں میں وہ دوسرے گروپ پہ باتیں کرتے ہیں، دوسرے والے ان کی بات کرتے ہیں۔ ایک جملہ بھی نہ ہی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے کہا گیا، نہ ہی ایک جملہ خالد مقبول کے لیے، فاروق ستار یا کسی بھی رہنما کے لیے نہیں کہا گیا۔ تمام تر توجہ انہوں نے مرکوز کی، تمام انرجیاں انہوں نے اپنی لگائیں پیپلز پارٹی پہ تنقید کرنے کے لیے۔ پہلے کر لیتے یہ، پہلے تو وہ توانائیاں جب آپس میں لڑائی میں استعمال ہو رہی ہوں تو وہ کہاں کرتے تھے؟ کراچی کی جو مسائل ہیں ان پہ بات چیت کی، گیس کی، بجلی کی، پانی کیا کی، اچھا ہوتا، وہ ساری باتیں بہت سی باتیں آئندہ بھی نہ ہو آپس میں اس طرح کی بدمزگی، لیکن کیا اچھا ہو یہ کسی جگہ میں سارے اکٹھے بھی کھڑے نظر آئیں۔ ایسی خواہش تو بہت سارے لوگوں کی ہے، مگر یہ ایک ساتھ پریس کانفرنس جس دن کر لیں گے نا اس دن ہم سمجھ لیں گے۔ ایک اور جی اسی خبر میں کیونکہ ایم کیو ایم کی بات ہو رہی تو ایم کیو ایم کے کچھ اور لوگ کسی اور جگہ اکٹھے نظر آئے۔ وہ اور جگہ کیا تھی؟ وہ تھی جی وسیم آفتاب صاحب کی رہائش گاہ پر ایک خبر ہی چلی کہ یہ اجلاس ہوا ہے، اور پھر اس کی فوٹیج باہر آئی کہ وسیم اختر صاحب، کشور زہرا باجی، اس میں بلدیہ والے کامران اختر، اور اس میں دیگر بہت سارے لوگ، سلیم تاجک وغیرہ بھی موجود ہیں، رؤوف صدیقی صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں ایم کیو ایم کے، وہ وہاں موجود ہیں، اور وہاں بات کی گئی، اور جو پریس ریلیز باہر جاری کی گئی اس میں کہا گیا کہ جی جو کچھ ہوا ہے ایم کیو ایم میں لڑائی جھگڑا، اس پر ہمیں افسوس بھی ہے، اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، شفاف انکوائری ہونی چاہیے، جن لوگ ملوث ہیں ظاہر ان کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی ہو، اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ بعد میں یہ کہا گیا کہ جی یہ کوئی ہمارا اجلاس نہیں تھا، ہم نے تو چائے پہ اکٹھا کیا تھا سب کو۔ جی عام طور پہ سیاسی باتیں چائے پہ ہی ہوئی جاتی ہیں، اور کسی جگہ جب جمع ہوتے ہیں سیاسی لوگ تو پھر سیاسی باتیں ہی کرتے ہیں، وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی باتیں تو کر نہیں رہے ہوتے، تو سیاسی باتیں کر رہیں گے۔ اور ان کو خاموش گروپ کا نام دیا گیا ہوا، آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاموشی سے خاموش گروپ کام کر رہا ہے، اور وہ باتیں جو ان کو اسٹیج سے کرنی چاہیے اب وہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال
اس بار جو ہے انیس قائم خانی کی تقریر اگر خاص طور سے آپ دیکھیں اور انتظامی یونٹ کے لیے جو بات چیت جو ان سے کرنی چاہیے، جو ان سے لوگ توقع کر رہے تھے، وہ اس بار پہلی بار ہوئی کھل کے. تو انہوں نے تو بولا کہ یہ دیکھ ابھی یہاں کر رہا ہوں، یہاں کر رہا ہوں، اور اگلی بار تمہارے گھر کے دروازے پہ کروں گا. اشارہ ان کا لڑکانے کی طرف تھا. نہیں زارا سے مطلب بلاول ہاؤس ہو سکتا ہے، سی ایم ہاؤس ہو سکتا ہے، سی ایم ہاؤس ہو سکتا ہے، بلاول ہاؤس ہو سکتا ہے. دونوں نے ایک بات اور کی، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اور انیس قائم خانی صاحب نے بھی، شارع فیصل پر احتجاج ہوگا. تو وہ ایک طریقے سے اب وہ اپنے اس پہ آئے ہیں پوائنٹ پہ. جو اپوزیشن کی سیاست ہوتی ہے، جو اپنے مطالبات منوانے کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی انہوں نے پولیٹیکل باتیں کی اور ایک طریقے سے وہ دے آر بیک ٹو آن ٹریک. اور یہ خاموش لوگ کب تک خاموش رہیں گے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جی خاموش گروپ؟ وہ خاموش لوگ تب تک خاموش رہیں گے تب تک یہ دوبارہ نہ لڑیں. لڑنے کا انتظار کیا جائے گا. One more fight they will nowhere. میں بتا دوں آپ کو، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ انف از انف ہو گیا ہوا ہے. ان کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اگر اب ان میں کوئی لڑائی ہوئی یا سیز فائر جو ہوا ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی، کوئی ایک آدھ ڈرون ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر گیا، تو پھر جو ہے خالی خاموش نہیں، بہت سارے گروپ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن ابھی بہت اچھا ہے کہ ابھی جو ہے ان میں سیز فائر ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کر رہے. کیا ہی اچھا ہو، ایک ساتھ مل کے پریس کانفرنس کریں کراچی کے مسائل پہ. اگلا جو احتجاج ہے دونوں مل کے کریں. ایک اسٹیج سے تقریر کر رہے ہوں فاروق ستار بھی، مصطفیٰ کمال بھی، انیس قائم خانی بھی اور خالد مقبول بھی ہمیں اس میں تقریر کرتے نظر آئیں، تو پھر یہ خاموش گروپ تھے کیا، باقی چیزیں آہستہ آہستہ پس پردہ جاتی رہیں.